اور اس کا ہر کلمے کے بدلے میں، یعنی جو صلح کرواتے وقت اس نے ہر کلمے کے بدلے میں اللہ پاک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا، اور جب یہ واپس لوٹے گا تو یہ اپنے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے معزز دیکھنے اور سننے والوں، مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، مگر شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں اتفاق سے رہے، وہ آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے اور قتل و غارت کروا دیتا ہے، آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، اور پھر یہ دشمنیاں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں میں صلح کروائی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان کا بھائی ہے اور دو بھائیوں میں صلح کرواؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب صلح کروانا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے تو اس کا معاملہ اللہ پاک درست فرما دے گا، اور اس کا ہر کلمے کے بدلے میں، یعنی جو صلح کرواتے وقت اس نے باتیں کی تھیں، ہر کلمے کے بدلے میں اللہ پاک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب یہ واپس لوٹے گا تو یہ اپنے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صلح کروائی ہے، صلح کروانا سنت ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے صفحہ 949 پر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دراز گوش پر تشریف لے کے جا رہے تھے، تو انصار کے ایک گروہ کے پاس آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رکے، تو وہاں پہ دراز گوش نے پیشاب کر دیا۔ تو جب دراز گوش نے پیشاب کیا تو ابن ابی جو تھا اس نے اپنے چہرے پہ ناگواری کے آثار لائے اور اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دراز گوش کا جو پیشاب ہے وہ تیرے مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اب آقا علیہ السلام تو تشریف لے گئے، پیچھے سے دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، لڑائی ہو گئی، دونوں قوموں میں لڑائی بڑھ گئی۔ تو آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے اور دونوں میں صلح کروا دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مسلمانوں کے جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دو۔ تو میرے محترم بھائیوں، صلح کروانا، صلح کرنا یہ بہت اچھا کام ہے۔ جب بھی کسی اپنے بھائی سے تلخ کلامی ہو جائے تو صلح کر لینی چاہیے۔ بسا اوقات جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شیطان کیسے انسان کے روپ میں آ کے دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، حالانکہ بات ہوتی نہیں ہے، ادھر گیا اس کے خلاف بات کی، اس کے پاس گیا تو اس کے خلاف بات کی، تو وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں میں صلح کروائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر فرما دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔